آج ڈاکٹر زبیر صاحب کے فقہ کے جو 2 لیکچر ہیں حلال و حرام کے اوپر، 2 گھنٹے کی ویڈیوز، ٹوٹل 4 گھنٹے کا دورانیہ ہے ان لیکچرز کا. ان کو میں نے تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں سم اپ کیا ہے، اس کا مختصر خلاصہ بھی اور اس کا جائزہ بھی لیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ حلال و حرام کے حوالے سے فقہ کیا کہتی ہے. یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا حلال ہے. قل احل لکم الطیبات، تو آپ کہیں طیبات حلال ہیں. یعنی حلال و حرام کی کچھ پرنسپلز دی ہیں. ایک تو یہ تھا نا کہ لمبی چوڑی فہرست بیان کر دی جاتی ہے. اب جانور دنیا میں تھوڑے ہیں، چرند پرند، کتنی فہرستیں تیار ہو جاتی ہیں. اور ایک یہ کہ کچھ پرنسپلز بیان کر دیے کہ بھائی ان کی روشنی میں آپ دیکھ لو کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اب بھی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر جانور کی فرداً تفصیل نہیں دی جا سکتی، صرف اصول بتائے جا سکتے ہیں. لیکن آگے چل کے یہ بہت سے جانوروں کی علیحدہ فرداً ڈسکشن شروع کر لیں گے کہ یہ حلال ہے حرام. اور صحابہ پوچھتے تھے یہ فلاں جانور حلال ہے حرام. تو کیا ایسے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ پھر ان کی اصولی تعلیم ہی پوری نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے، واضح نہیں ہے. چلیے اب سنتے ہیں آگے کہ جو قرآن نے اصول دیے تھے جو کہ ان کو کافی نہیں ہوئے، ان کی تشریح کی ضرورت پڑی جو نبی نے ان کے بقول کی، اور پھر نبی کی تشریح ان کو کافی نہیں ہوئی اور وہ آگے مزید تشریح فقہا نے کی اور وہ بھی پھر پوری نہیں پڑنی. آگے دیکھتے جائیں آپ. اب طیب کیا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا. ایک رائے تو امام شافعی کی ہے جس کی طرف جو ہے وہ شوافے کے علاوہ کچھ حنابلہ بھی چلے گئے، لیکن وہ رائے دل کو نہیں لگتی. انہوں نے کہا جی طیب وہ ہے جس کو اہل عرب طیب کہیں، خبیث وہ ہے جس کو اہل عرب خبیث کہیں. چونکہ اس قوم کی طرف قرآن نازل ہوا، ان کو کہا گیا کہ طیب حلال ہے. تو طیب کیا ہے؟ جو وہ کھا پی رہے ہیں، جو انہیں اچھا لگتا ہے، اور جو ان کی طبیعت جس سے ابا کرتی ہے وہ خبیث ہے، وہ حرام ہے. یہ امام شافعی کی رائے ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. امام شافعی نے کھلا نبی کے خلاف جا کر حلال و حرام کا معیار متعین کر لیا. شریعت نے اس طرح سے فطرت کے اوپر نہیں چھوڑا یا کسی قوم کے مزاج پہ حلال حرام کو نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے مزاجوں سے طبیعتوں سے اس کا تعین کریں. اللہ کے وسلم اپنی طبیعت سے حلال حرام کا تعین نہیں کرتے تھے. اس لیے امام ابن تیمیہ کی رائے بہت اہم ہے. انہوں نے کہا اللہ کے وسلم کو کہا گیا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ یہ طے کرتے ہیں کہ طیب حلال ہے اور خبیث حرام ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے بیان کرتے ہیں کہ طیب کیا ہے خبیث کیا ہے. تو قرآن نے طیبات کو حلال کیا، خبائث کو حرام کیا. سنت نے آ کے پھر طیبات اور خبائث کی تفصیل بیان کی کہ وہ ہیں کیا. جس آیت کو پیش کر کے مفہوم نکال رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال و حرام کی تشریح کرتے ہیں، اس میں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال و حرام یا طیب اور خبائث کی تشریح کرتے ہیں. نہ ہی اس آیت سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام ٹھہرائیں. اس کی دلیل یہ آیت ہے. یہ جو آیت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیبات کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبائث کو حرام ٹھہراتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حلال و حرام کی تبلیغ کرتے ہیں جو اللہ نے ٹھہرایا ہوا ہے. وہ آیت پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ نے کس چیز کو حلال ٹھہرایا ہے، طیب کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ٹھہرایا ہوا ہے، وہی تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کرنی ہے. اپنی طرف سے نہیں وہ کچھ بھی ٹھہرا سکتے، نہ ہی تشریح والی آیت بھی کہیں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشریح کرتے ہیں. دونوں باتیں غلط ہیں. اب خبائث کیا چیز ہے؟ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ تشریح کر دی، کچھ تشریح نبی نے کر دی، یعنی باقی پھر فقہا نے آگے کی کہ خبائث سے مراد درندے ہیں، کچلی والے درندے، چیر پھاڑ کرنے والے درندے، یا وہ پرندے ہیں جو کہ چیر پھاڑ کرتے ہیں، یعنی جس کے اخلاق میں درندگی ہے. تو اس کو کھانے سے اس لیے منع کیا کہ جیسی چیز کھاؤ گے اسی کے اثرات تمہارے وجود میں پیدا ہوں گے، اسی کے جیسے اخلاق تمہارے اندر پیدا ہوں گے. درندوں کو حرام کرنے کی وجہ بتائے کہ ان جیسی صفات اور اخلاق نہ پیدا ہو جائیں. اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ درندے تو شریف سبزی خور جانوروں کو کھاتے ہیں، تو خود ان کے اندر وہ اس طرح کے اوصاف کیوں نہیں پیدا ہو جاتے درندوں میں؟ پھر ان کو کیونکہ جس طرح کا کھاؤ گے ویسے بنو گے نا. تو شیر چیتا ہرن کو کھا کے ہرن جیسا کیوں نہیں ہو جاتا؟ سراسر غیر منطقی دلیل ہے. اور دوسرا یہ کہ نجاست اور گندگی اس کو بھی ہم خباثت کے ذیل میں لا سکتے ہیں. یعنی وہ جانور جو نجاست میں رہتے ہیں یا پھر ان کی جو غالب خوراک ہے وہ نجاست ہے. زیناب من السباع میں جو ہے ایک اختلاف تو اس میں ہوا کہ زیناب اصل میں حرام ہے یا سباع حرام ہے. یعنی حرمت کی اصل وجہ جو ہے زیناب ہونا ہے، نکیلے دانت والا ہونا ہے، یا سبعیت ہے، درندگی ہے. تو بعض فقہا اس طرف چلے گئے کہ حرمت کی اصل وجہ جو ہے وہ زیناب ہونا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہاتھی بھی حرام ہے کیونکہ وہ زیناب ہے. بعض فقہا اس طرف چلے گئے کہ نہیں، حرمت کی اصل وجہ جو ہے وہ سبعیت ہے، درندگی ہے. تو ہاتھی زیناب تو ہے لیکن درندہ نہیں ہے، اس لیے وہ حلال ہے. تو اب الفاظ دونوں آئے، زیناب من السباع. دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ سباع کیا ہے، خود سبعیت سے کیا مراد ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ گوشت خور جو ہے نا یہ سباع ہے. سباع سے مراد کیا ہے؟ گوشت خور. اچھا، امام ابو حنیفہ نے بہرحال یہ ڈیفینیشن یہ کی ہے سبعیت کی کہ جو گوشت خور ہے، بھلے وہ شکاری نہ بھی ہو. اچھا، کچھ جانور ایسے ہیں نا جو شکاری نہیں ہے لیکن گوشت خور ہیں، تو اس لیے انہوں نے سبعیت سے مراد گوشت خور لیا. امام شافعی نے کہا کہ نہیں، سبعیت سے مراد ہے شکاری،
جیسے بلی کی مثال دی جاتی ہے. اگر کسی جانور کو شکار کر کے کھانا درندگی ہے، اس ڈیفینیشن کے اوپر تو انسان بھی پھر درندہ ہے، انسان بھی شکار کرتا ہے، انسان بھی گوشت کھاتا ہے، تو پھر تو انسان بھی درندہ ہے. پھر اتنی ٹینشن کس بات کی کہ وہ کھاؤ گے تو درندوں جیسے صاف ہو جائیں گے؟ پھر کھائی جو سارا کچھ. یہ لوگ اتنی جرت سے کہتے ہیں کہ قرآن کافی نہیں ہے، نبی کی تشریح ضروری ہے، نبی کی تفصیل وہ نبی نے آ کے کی ہے. اب یہ اپنی باتوں میں خود پھنسے ہیں. جو نبی نے ان کے بقول تشریح کی ہے کہ خبیث کیا ہے کہ جی درندگی، نکیلے دانتوں والے جانور، پھر یہ تشریح ان کو کافی ہوئی ہے؟ نہیں، ان کے فقہاء کو اختلاف ہو گیا. یہ کس طرح کی تشریح ہے جو پھر ان کو سب کو سمجھ نہ آ سکی؟ تو جس طرح یہ قرآن پہ اعتراض لگاتے ہیں نا، قرآن واضح نہیں کر سکا چیز، تو یہ اب اعتراض حدیث پہ بھی لگائیں. حدیث واضح نہیں کر سکی بات کو، وہ ان کے فقہاء نے بات واضح کی ہے، اور وہ بھی ہر فقہ والے نے اپنی اپنی فقہ میں علیحدہ علیحدہ ہر ایک نے واضح کی ہے، علیحدہ علیحدہ. ہر بنیادی لفظ کی تعریف سمجھنے سے یہ فقہاء قاصر رہے. درندگی کیا ہے، نکیلے دانت کیا ہے، ان کو نہیں سمجھ آئے. اب جی اختلافات کی کہانی شروع ہوتی ہے. ڈیفینیشن میں تو اختلاف ہے ہی ہے ان کو، تو درندگی سے کیا مراد ہے، ان ڈیفینیشنوں میں تو ان کو اختلاف ہے ہی ہیں. اب آگے ہیں فردن ہر جانور پہ بھی ان کو اختلاف ہے. حضرت عبد الرحمن بن عمار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے لگڑ بھگڑ کے بارے میں پوچھا، جسے ہم ہائینہ کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کہا کہ لگڑ بھگڑ کو کھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا کیا یہ شکار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے اللہ کے رسول سے کچھ سن رکھا ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا ہاں. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. اس لیے امام شافعی کا، امام ابو یوسف کا، امام محمد کا اور امام ابن حزم کا، یعنی دو انتہاؤں پہ جو لوگ ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ لگڑ بگڑ کھانا جائز ہے. اور امام شافعی تو کہتے ہیں بھئی عربوں کو بہت پسند تھا، اور میں نے دیکھا ہے صفا اور مروہ کے درمیان اس کی خرید و فروخت ہوتی، مطلب اپنے زمانے کی بات کی ہے امام شافعی نے. لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ حرام ہے، اور یہی موقف زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، حرمت والا. کیونکہ یہ درندہ ہے اور درندوں کو حرام قرار دیا گیا، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا. اب دو روایات اصل میں آپس میں ٹکرا گئی نا. ایک وہ کہ جس میں درندوں کو حرام قرار دیا گیا، یعنی درندے کی جو بھی تعریف کریں اس پہ لگڑ بگڑ پورا اترتا ہے، اور دوسری یہ کہ جن میں یہ ہے کہ جی اس کا جواز ہے. تو دونوں روایات آپس میں ٹکرا رہی ہیں، لیکن معروف روایت وہی ہے کہ جس میں درندوں کو حرام قرار دیا گیا، اور وہ چیز جو ہے نا وہ لاجیکل بھی معلوم ہوتی ہے، جس کی حرمت جو ہے. یہ ایک روایت کے مطابق یہ حرام ہے اور ایک روایت کے مطابق یہ حلال ہے. اتنی اخلاق کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں کہ ہاں ہمارے حدیثوں کو جانچیں گے پابندی غلط ہے، اور ان میں ایک روایت غلط ہے، کیونکہ نبی کی بات میں تضاد ہو ہی نہیں سکتا. اگر اتنی اخلاق کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے دونوں حدیثوں کو ہی ماننا ہے اور اپنے محدثوں کی پوجا ہی کرنی ہے، تو پھر یوں بات بنا لینا کہ وہ اس کو استثناء حاصل ہے تو وہ درندہ ایک حدیث میں اصولی وضاحت کے مطابق یہ درندہ ہے، لیکن اس کو نبی نے مستثنیٰ کر دیا کہ یہ حلال ہے. بات ختم کریں. حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی ہے، کہ ایک راوی نے حضرت جابر سے پوچھا گوہ کے بارے میں، تو حضرت جابر نے کہا بھائی نہ کھاؤ. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کو حرام قرار نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو فائدہ دے دیتا ہے گوہ سے، تو یہ عام لوگوں کا کھانا ہے، اگر مجھے بھی میسر آ جاتی تو میں بھی کھا لیتا. تو یہ بات درست ہے کہ اللہ کے رسول نے خود نہیں کھایا اس کو. تو حضرت خالد بن ولید سے روایت ہے کہ وہ اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، تو اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے وہ گوہ کا گوشت پیش کیا گیا. لیکن آپ وسلم کے سامنے جب وہ پیش ہوا تو آپ وسلم نے سوال کر لیا کہ یہ کیا ہے، تو آپ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ گوہ ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑ دیا. تو حضرت خالد نے سوال کیا احرام ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حرام ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا لا، نہیں، لیکن چونکہ ہماری قوم میں، ہمارے قبیلے میں یہ کھائی نہیں جاتی تو اس لیے مجھے پسند نہیں ہے، میری طبیعت اس پہ آمادہ نہیں ہوتی. تو حضرت خالد نے کیا رضی اللہ عنہ نے وہ کھا لی، اور اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے. تو اس لیے اوپر جو حضرت جابر سے آیا نا کہ نہ کھاؤ، وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے وسلم کا طرز عمل دیکھا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اناف کے نزدیک جو ہے وہ گوہ کا جواز نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ یہ زیناب میں سے ہے، یہ گوہ جو ہے یہ زیناب میں سے ہے، یعنی اس کے نوکیلے دانت ہیں، شاید گوشت خور بھی ہے. جس طرح لگڑ بگڑ کا معاملہ تھا اسی طرح گوہ کا معاملہ. اس روایات سے یہ بھی چیز کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل دین نہیں. اس کے ذہن میں یہی ہوگا نا کہ نبی جو کرتا ہے وہ دین ہے. اس کے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی کوئی مزاج کے مطابق ہو سکتی ہیں چیزیں کہ ان کو ناپسند ہو. تو اس روایت سے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا کہ نبی کا ہر عمل دین ہوتا ہے وہ غلط ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کس طرح درندہ ہونے کے باوجود، گوشت خور ہونے کے باوجود روایت میں حلال ہو گیا. یہ بھی روایت اصولی روایت سے ٹکرا رہی ہے. امام شافعی نے جو ہے وہ لومڑی کو کھانے کی اجازت دی، اور بعض اناف نے بھی. اسی طرح لومڑی کا معاملہ ہے جو کہ درندے کی ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو.
اگر تو کیڑا ایک تو وہ ہے نا جو گندگی میں پلتا ہے نجاست میں، جیسے کاکروچ ہے، وہ تو ظاہری بات ہے کہ خبائث میں سے ہے، اس کو تو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک کیڑا وہ ہے جو گندگی میں نہیں پلتا، تو بظاہر اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں، یعنی جو کیڑا امرود میں پیدا ہوا اور امرود میں ہی رہا، ٹھیک ہے، اب اس کی خوراک کیا ہے؟ وہ طیب ہے۔ اب دیکھیں نا، ٹڈی کی حلت بھی اسی وجہ سے ہے، ٹڈی جراد جسے کہا گیا، کیونکہ وہ فصل کھاتی ہے نا، گھاس پھوس کھاتی ہے، تو وہ خبائث میں سے نہیں ہے۔ باقی طبیعت آمادہ نہ تو وہ علیحدہ بات ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر کھجور میں کیڑا ہو تو نکال دینا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ کے پاس پرانی کھجور لائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو کھول کے دیکھ رہے تھے اور اس کو صاف کر رہے تھے، ٹھیک ہے، مطلب اس میں سے سنڈی نکال رہے تھے۔ تو ابن قدامہ نے کہا یہی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ امام شافعی کی رائے بھی یہی ہے، اور اناف کی بھی کچھ لوگوں کی رائے یہی ہے، اور بعض مالکیہ کی رائے بھی یہی ہے کہ حشرات الارض جو ہے نا وہ ان کا کھانا جائز نہیں، لا یجوز، یعنی مالکیہ کے نزدیک جو ہے حشرات الارض کھانے جو ہے وہ جائز ہیں، انسیکٹس، لیکن شوافع اور اناف کے نزدیک ان کا کھانا کیا ہے وہ جائز نہیں۔ ابھی پیچھے ڈاکٹر زبیر صاحب نے کہا تھا کہ نبی اپنی مزاج سے بھی کوئی چیز ہو سکتا ہے ان کو اچھی نہ لگے، حالانکہ وہ حلال ہو، دین میں وہ حرام نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا تھا کہ نبی کا عمل دین نہیں ہے، ان کا قول دین ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہو کہ یہ حرام ہے۔ تو اب پھر حشرات کے بارے میں انہوں نے جو روایت پیش کی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ وہ کھجور صاف کر رہے تھے، تو یہ ممکن ہے کہ وہ ان کی طبیعت کو ناپسند ہو وہ کیڑا کھانا، اور ہو سکتا ہے وہ حلال ہو کیونکہ آپ کے اپنے بقول وہ ایک طیب چیز کے اندر پل رہا ہے، وہ طیب کھا رہا ہے، اس کی خوراک طیب ہے۔ تو پھر آپ ڈاکٹر زبیر صاحب آپ نے حشرات کے بارے میں نبی کا قول والی روایت کیوں نہیں پیش کی، ان کے عمل والی روایت کیوں پیش کی؟ جیسے سانپ ہے، چوہا ہے، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں، کیونکہ یہ خبائث میں آ جاتے ہیں نا۔ صحیح رائے یہی ہے کہ یہ خبائث میں ہے، زہریلے جانور جتنے ہیں وہ سب خبائث میں۔ سانپ کو یہ زہریلا کھانا شمار کر رہے ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب۔ دنیا میں بہت سے علاقوں میں سانپ کھایا جاتا ہے، سانپ کا زہر صرف اس کے سر والے حصے میں ہوتا ہے، پورا جسم اس کا زہریلا نہیں ہوتا۔ کیا ہے جی بحری جانور، تو سمندری جانور کے بارے میں اس میں کچھ انتہائی نظر آتی ہیں۔ ایک قول تو جمہور کے نزدیک ہے، مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک، جو یہ کہتے ہیں کہ جی سمندری جانور حلال ہیں سب، چند ایک کو انہوں نے مستثنا کیا ہے، چند ایک کو، جیسے یہ کہا کہ جی جو کراکوڈائل ہے، مگرمچھ، وہ چونکہ ذی ناب ہے اور وہ ماہ سمندری نہیں ہے، تو ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ سمندری جانور حلال ہے سب کا سب، تو اس سے مراد ان کی کیا ہے؟ جو صرف پانی میں رہتا ہو۔ ہاں، جو پانی میں رہتا ہے وہ تو بھلے ویل ہی کیوں نہ، ویل بھی گوشت خور تو ہے نا، وہ سب کے نزدیک حلال ہے۔ شارک ہے وہ بھی گوشت خور ہے، چونکہ مچھلی ہے تو حلال ہے۔ پھر یہ درندگی والا اصول جو بتایا ہے، نوکیلے دانت اور چیر پھاڑ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہیں یہ لفظ نہیں مخصوص کیا کہ یہ میں بحری جانوروں کے لیے، بری جانوروں کے لیے کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے مراد کیا لی؟ صرف زمینی جانوروں کے لیے اصول ہے۔ یہ خود بتا رہے ہیں کہ نبی کی حدیثیں کافی نہیں، ہم طے کریں گے کہ ان نبی یہ مراد لینا چاہتے تھے، وہ یہ مراد لینا چاہتے تھے۔ حدیث میں صاف صاف ہے کل ذی ناب حرام، سارے۔ جی مچھلی کی تعریف کیا؟ سمک کی جو بھی قسمیں اس میں آ جاتی ہیں، وہ تو معروف ہے نا۔ ان کا موقف ہوتا ہے کہ جی نبی نے دین میں وضاحت کرنی ہے کہ درندہ کیا ہے، حلال کیا ہے، خبیث کیا ہے۔ اچھا، اب بندے نے سوال کیا مچھلی کی کیا تعریف ہے، پھر نبی نے کی ہوگی نا مچھلی کی تعریف، وہ کہتے نہیں مچھلی تو معروف ہے نا، وہ تو پتہ ہی ہے سب کو، تو باقی چیزیں معروف نہیں ہیں۔ اور درندہ کیا پہلی دفعہ لفظ استعمال ہوا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا درندہ کیا ہوتا ہے، معروف نہیں تھا یہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو سمندر سے باہر نکل آئے، یعنی سمندر میں بھی رہے اور باہر بھی نکل آئے، اس کے بارے میں بھی عام طور پہ جو ہے نا وہ فقہاء اس طرف چلے گئے کہ یہ بھی حلال ہے۔ یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، اس میں سوچنا چاہیے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ قیامت سے پونا گھنٹہ پہلے تک یہ سمجھتے ہی رہیں گے، غور ہی کرتے رہیں گے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو بعض لوگ تو اس طرف چلے گئے کہ جی احتیاطاً جو ہے نا حرام قرار دینا چاہیے، لیکن یہ احتیاطاً، جیسے ابن العربی نے کہا، لیکن یہ احتیاطاً حرمت جو ہے نا یہ کوئی پرنسپل نہیں ہے۔ کتاب الاطعمہ میں جب ہم مختلف آراء کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کھانے پینے کے باب میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو کافی کچھ جو ہے نا ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ لگتا ہے یہ حلال نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ حرام نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی فقہ کے جو بقیہ ابواب ہیں نا ان میں اتنا نشیب و فراز نہیں ہے جتنا کتاب الاطعمہ میں نظر آتا ہے۔ کبھی مگرمچھ حلال ہو رہا ہے، کبھی ہاتھی حلال ہو رہا ہے، کبھی لگڑ بگڑ حلال ہو رہا ہے، کبھی حشرات الارض سانپ اور بچھو حلال ہو رہا ہے، اور کبھی سب کچھ ہی حرام ہو رہا ہے۔ ہم جو دیکھیں گے نا اصل چیز کیا ہے، کتاب الاطعمہ میں کچھ پرنسپلز ہیں، ان پرنسپلز کی بنیاد پہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو حلال و حرام کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگرچہ ٹھیک ہے فقہاء نے بھی پرنسپلز کو سامنے رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں رکھا، لیکن کتاب الاطعمہ پڑھ کے ایک ذاتی تاثر یہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور ریگولرائز ہونا چاہیے تھا، یہ اتنا نہیں ہے۔ آپ کا نرم الفاظ کا چناؤ حقیقت کو چھپا نہیں دے گا کہ اور اس کو ریگولرائز ہونا چاہیے تھا۔ آپ کا ذاتی تاثر یہ نہیں سر، یہ آپ کا ذاتی تاثر نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ پوری کی پوری فقہ، خصوصاً یہ کتاب الاطعمہ آپ خود مان رہے ہو کہ یہ تضاد ہی تضاد ہے، اور سارے اپنی بات پہ کھڑے ہیں۔ جو غلط ہے
وہ غلطی اپنی مان نہیں رہے، جو صحیح ہے وہ غلط کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہاں وہ کھڑے ہیں تو صحیح کھڑے ہیں، کسی نہ کسی وہ اپنی منطق سے اپنی جس طرح کی بھی ان کی عقل نے کام کیا بنا لی بات وہ ٹھیک ہے، وہ غلطی پہ کھڑے رہیں۔ اگر فقہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اصولوں کو سامنے رکھا تھا تو پھر قصوروار کون ہے؟ سمجھنے میں غلطی کیوں لگی؟ صاف صاف دوسرے لفظوں میں آپ یہی کہنا چاہ رہے ہو نا کہ نبی نے ٹھیک سے وضاحت ہی نہیں کی تھی، اور فقہا میں جس کی رائے آپ غلط سمجھتے ہو کہ فلاں کی رائے غلط ہے، اس کو 1000 سال ہو گئے، اس کو کل عدم کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ اس کی تعلیمات بین کیوں نہیں ہیں؟ جن کا موقف صحیح بھی ہے وہ بھی دوسروں کے خلاف الٹا صفائیاں پیش کریں کہ انہوں نے یہ بات اصل میں یوں سمجھ لی تھی، ان کو سمجھنے میں یہ ہوگا یہ ہوگا، ان کو غلطی لگی ہے تو وہ اصلاح کرے نا پھر۔ لیکن نہیں، سارے اپنی غلطی پر کھڑے ہیں، اور جو ایک آدھا صحیح بھی ہے وہ ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ کھڑا ہے تو کھڑا رہے۔ یہ آپس میں جس طرح وہ مثال ہوتی ہے نا پیٹی بھائی، یہ وہ ہیں بالکل۔ تو الحل میتۃ سے یہ استدلال کیا فقہا کی ایک جماعت نے، جیسا کہ امام شافعی نے، کہ سمندر کا مردار حلال ہے، کہ سمندر کے مردار کو حلال کہا گیا تو اس سے مراد جو بھی ہے، جو بھی سمندر میں رہتا ہے وہ حلال ہے۔ شوافع اس طرف چلے گئے یا عام طور پہ فقہا اس طرف چلے گئے، حنابلہ کا بھی یہی موقف بن گیا کہ نہیں سمندر کی ہر چیز ہی حلال ہے۔ اناف تو اس طرف چلے گئے نا کہ میتۃ میں ہو ضمیر مچھلی کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ سمندر کا اصل جو جانور ہے وہ مچھلی ہے۔ تو جب یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سمندر کا مردار حلال ہے تو اس سے مراد اصل میں مچھلی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی تھا، مچھلی ہی تھی۔ بڑے پہنچے ہوئے فقہا تھے، صرف روایات پڑھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کیا تھا۔ تو جمہور کے نزدیک، جمہور فقہا کے نزدیک حلال جانور حلال ہے، سب کچھ حلال ہے اس کا۔ باقی ظاہری بات ہے انسان کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی اس کی انتڑیاں کھائے یہ وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جانور حلال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سب کچھ حلال ہے۔ جمہور فقہا کی رائے ہے۔ اناف کے یہاں تفصیل ہے، انہوں نے کوئی 7 کے قریب چیزیں ہیں جن سے منع کیا ہے۔ حلال جانور کے اوضاع پر بھی ان کا اختلاف ہے، جمہور کچھ کہہ رہے اور احناف کچھ اور ہی کہہ رہے۔ اگر یہ بات اہم ہے تو پھر تو نبی کو وضاحت کرنی چاہیے تھی نا کہ حلال جانور میں فلاں فلاں اعضاء حرام ہے اور فلاں فلاں حلال ہے۔ اگر یہ چیز ڈسکس نہیں کی گئی تو اس کو چھوڑ دیں۔ کیوں امام ابو حنیفہ اپنی وہ 7 جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تفصیل ہے وہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں خاموشی اختیار کرے جو پیچھے روایت میں آیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں ٹچ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے نہیں کوئی بات کی تو وہ معاف ہے، اس کو چھوڑو، اس پہ کیوں بحث کرتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کو یہ روایت نہیں پتہ تھی؟ سنن دارقطنی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے کچھ چیزیں فرض قرار دی ہیں تو فرض کو ضائع نہ کرو، اور کچھ اللہ نے حدود مقرر کر دیں تو اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو۔ کچھ چیزوں سے اللہ نے خاموشی اختیار کر لی تو وہ تمہارے لیے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بھولا نہیں ہے، تو ان میں کج بحثی میں مت پڑو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے رضی اللہ عنہ، اللہ نے جو حلال کیا وہ حلال ہے، جو حرام کیا وہ حرام ہے، وما ساکت عنہ فہو عفو، اور جس سے اللہ تعالیٰ خاموش ہیں وہ کیا ہے؟ وہ معاف ہے۔ یعنی ایک تیسرا درجہ ہے درمیان میں جس کو کہا گیا معفو عنہا، جس سے درگزر کر دیا گیا، نہ اس کو حلال کا ٹیگ لگایا گیا نہ اس کو حرام کا ٹیگ لگایا گیا، اس کو بیان ہی نہیں کیا گیا، یعنی اس کو ٹچ نہیں کیا گیا، جب کھانا چاہتا ہے تو بھائی کھا لے۔ ومن نزل بقوم، اور جو کسی قوم پر سے کسی کا گزر ہو، مطلب جیسے قبائل تھے سفر کرتے رہتے تھے، تو اب اس قوم کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی کیا کریں؟ مہمان نوازی کریں، اور اگر وہ ان کی مہمان نوازی نہیں کرتے تو وہ پھر زبردستی بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، یعنی ان سے زبردستی بھی اتنا لے سکتے ہیں کہ جس سے ان کی مہمان نوازی ہو جائے۔ تو 3 دن تک تو ہے نا کہ مطلب مہمان نوازی کرنی چاہیے، نہیں 3 دن بھی دال دے سکتا ہے۔ مہمان نوازی سے مراد ضروری نہیں کہ آپ اس کو مرغی کھلائیں، مطلب یہ ہے کہ بھوکا نہ رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مستر جو ہے نا وہ کسی دوسرے کے مال سے بھی کھا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ ایک تو یہ ہے نا کہ حرام کھا سکتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اب حرام تو نہیں ملا، دوسرے کا مال ہے، وہ اٹھا کے کھا سکتا ہے اتنا کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ ویسے تو دوسرے کا مال حلال نہیں ہے نا، لیکن حالت استرار میں اس کا مال حلال ہو جاتا ہے، کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، اس پہ حد جاری نہیں ہوتا، اتنا کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، کیونکہ لوگوں کے لیے فرض ہے نا کہ کم از کم اس پہ اتنا خرچ کریں کہ جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اب لوگوں نے نہیں خرچ کیا تو وہ اتنا لے سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی سے قتال بھی کر سکتا ہے، مطلب اگلا دینے کو تیار ہی نہ ہو، اس کو اب اس کو پیاس لگی ہے، اگلے کے پاس پانی ہے، یہ کہتا ہے اتنا دے دو کہ میری جان بچ جائے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینا، تو کیا اس کے ساتھ لڑائی کر سکتا ہے، قتال کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا ہے۔ جب اگلے کو معلوم ہو کہ یہ مستر ہے، یہ مر جائے گا اس کے بغیر، تو اس پہ لڑائی کر سکتا ہے۔ کس طرح مسلمان بھائی کا مال چرانا، اس کو لڑ کر چھین کر لینا جائز بنایا جا رہا ہے، یعنی کسی کافر ملک کے فوجی کا ضبط ایک مسلمان سے زیادہ ٹھہرا، پھر وہ بھوک پیاس میں ڈسپلن نہیں چھوڑے گا، جان دے دے گا، اور دوسری طرف سے یہ روزے رکھنے والے ایمانی طاقت والوں کا حال دیکھ لو ان مسلمانوں کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھوکوں کا حق نہیں ہے مالداروں کا، لیکن وہ ویسا حق نہیں ہے کہ آپ کو اس پر اختیار ہو۔ اور جو دوسری بات ہے کہ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں نا، جن کے پاس زیادہ مال و دولت ہوتا ہے، وہ اپنی پراپرٹیوں پر سانپ بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، محافظ رکھے ہوتے ہیں، گارڈ رکھے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو جائز کریں گے تو لٹنا غریب نہیں ہے دوبارہ، پھر امیروں تک نہیں یہ چیز چھیننا جھپٹی وہاں تک نہیں پہنچے گی آپ کی۔
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ بھوکے کو کھلائے. اسٹیٹ کا فرض کیوں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے امور کرنے کے لیے وہ جو ٹیکس لے رہی ہے پہلا فرض تو ان کا بنتا ہے, اس سے کیوں نہیں آپ چھیننا پھر جائز کرتے پھر. اور جس آیت سے یہ مسلمان بھائی کا مال چھیننا جائز بنا رہے ہیں اس میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. وہاں پہ خاص طور پر مردار اور اس طرح کی نجس چیزوں کو حالت اس طرح میں کھانا حلال کیا گیا. کسی دوسرے کا مال چھینا جپٹی اور چوری کرنے کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ حلال ہو جاتی ہے آپ کے اوپر. کس طرح من مرضی سے قرآن کی آیتوں کو موڑی جا رہے ہیں اپنی مرضی سے, اور نتیجہ اس کا کیا نکلنا ہے؟ جو یہ تعلیمات دے رہے ہیں اخلاقیات ختم ہوگی, قربانی کا جذبہ ختم ہو جائے گا. ایسی ذہنیت والے, ایسی تعلیمات والے اپنی قوم کے لیے جانیں دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اپنی جانوں کے بدلے مجھ سے سودا کر لو, میں جنت دوں گا. وہ اس طرح کا سودا آپ نے کیا ہے کہ آپ کی بھوک سے آپ کی جان بھی چلی گی, تو اس میں کیا, اس میں نقصان ہے؟ زیادہ جی کے آپ کو کیا زیادہ گارنٹی مل جائے گی آپ جنت میں چلے جاؤ گے. اور دوسرا سنن ترمذی کی روایت ہے, سنن ابی داؤد کی بھی, کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ دیکھو مجھے قرآن کی مانند کچھ اور بھی دیا گیا, یعنی قرآن کے علاوہ بھی مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے. اگر وہ قرآن کی مانند ہے تو کیا اس وحی میں پھر آیات ہیں, اس میں صورتیں ہیں, اس کو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا؟ کس بنیاد پہ وہ قرآن جیسا ہے؟ قرآن کی ایک خصوصیت اس میں دکھا دیں مجھے, میں چیلنج دیتا ہوں, ایک خصوصیت دکھائیں روایات میں. سب سے کھلے ڈولے مالکیاں ہیں, اس لیے افریقنز میں مالکی فقہ بہت پھیلی ہے, جو جنگلوں میں نا. اور امام شافعی کی فقہ زیادہ تر پھیلی ہے پانی کے قریب, انڈونیشیا, ملائیشیا, جزیروں پر, کیونکہ پانی کے بارے میں ان کے فتاوی بہت نرم ہے. یہ ساری فقہ جو ہے نا یہ پرچون کی ایک دکان ہے. جس کی طبیعت کو جو اچھا لگا اس نے اس پرچون کی دکان سے وہ سودا لے لیا. اس دکان میں ہر طرح کی ورائٹی کا مال ان کے پاس اویلیبل ہے. یہ ہے ان کی فقہ کی حقیقت. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس شخص کا ہے کہ جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا اور اس کے سوال کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو گئی. ٹھیک ہے, ساروں کو پھنسا گیا نا. تو حضرت ابو دردہ سے روایت رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے وہ حلال ہے, جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے وہ حرام ہے. اور جس سے پھر اللہ کے وسلم نے جو تشریح کی ہے نا اسی حلال اور حرام کی وضاحت کی ہے نا سنت میں, تو سنت اس کا بیان ہی ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ خاموش ہیں تو وہ معفو عنہ ہے, تو اللہ سے اس کی جو عافیت ہے اس کو قبول کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ مطلب بھولا نہیں ہے. ان کے دین میں سوال پوچھنا بھی جرم ہے. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگی تو اس بندے نے سوال ہی کرنا ہے نا بھئی. اگر وہ نہ حلال کی کیٹیگری میں آتا ہے نہ حرام کی کیٹیگری, بلکہ وہ معاف والی کیٹیگری میں, تو آپ کہہ دو کہ معاف والی کیٹیگری میں. اس میں غصہ کر لینا ایک چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کو سوال کرنے پہ غصہ آ گیا, اللہ نے اس غصے میں حرام کر دیا, اور ویسے پہلے سوال کرنے سے پہلے وہ معاف تھی. یہ کس طرح کی لاجک, کیسا تاثر اللہ کا پیش کر رہے ہیں؟ اگر وہ سوال کرنے سے چیز حرام ہوئی تو ضرور خیر کا پہلو کم ہوگا اور برائی والا پہلو زیادہ ہوگا, اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہوگی نا. نیکسٹ کے اصول کیا ہے؟ مسکوت عنہ, یعنی جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے. تو جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے تو وہ اصلاً کیا ہے؟ حلال ہے. یعنی جس پہ کوئی پرنسپل اپلائی نہیں ہو رہا شریعت کا تو اصلاً وہ کیا ہے؟ حلال ہے. حرام کہنا چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جن چیزوں کے لیے حرمت کا لفظ انہیں نص سے نہیں ملتا تھا تو اس کو حرام نہیں کہتے تھے. حرام سمجھتے تھے لیکن کہتے نہیں تھے. خشیت غالب تھی نا, وہ یہ نہیں کہ حرام سمجھتے نہیں تھے, اس کو حرام سمجھتے تھے. اصل بات اس کو سمجھیں, یہ جملہ اہم ہے. تو اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ امام مالک کے نزدیک جو حرام ہوتا ہے وہ اس کو مکروہ کہہ دیتے ہیں. تو امام مالک کا مکروہ حرام ہے, یہ بات سمجھے. حلال و حرام اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار ہے کسی چیز کو حلال. تو ویسے ایک چیز حرام ہو سکتی ہے جس کے بارے میں حرمت کا حکم نہ بھی آیا ہو, یعنی حرمت کے الفاظ نہ بھی آئے ہوں, کسی اور طرح سے اس سے منع کر دیا گیا ہو. نہیں کہ سیغے یا اسالیب تو بے شمار ہے نا کسی چیز سے روکنے کے. حلال حرام کا لفظ استعمال کرتے ہوئے انسان کو ڈر جانا چاہیے. صحیح بات یہی ہے. امام مالک کا مکروہ حرام ہے, وہ خود بھی مکروہ کو حرام ہی سمجھتے تھے, اور جو ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی اسی طرح مکروہ سے حرام ہی مراد لیتے تھے. اور دوسری طرف کہتے ہیں جی ہم بہت ڈرتے ہیں, جی ہم کسی چیز کو حلال یا حرام خود سے نہیں ٹھہرا سکتے. تو یہ اختیار آپ کو کس نے دیا کہ حلال و حرام والا مفہوم اپنی ایجاد کردہ اصطلاحات میں ڈال دے جاؤ؟ اس طرح ہی کرنا ہے تو یہ اس طرح کا بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس کو بنا رہے ہو بیوقوف؟ اگر آپ کسی چیز کو کسی حلال اور حرام کی کیٹیگری میں نہیں لا پا رہے تو اس کے بارے میں کوئی بھی کال نہ دو, اپنا خاموشی اختیار کرو. یہ آپ کی کم علمی اور کم عقلی ہو سکتی ہے نا کہ آپ کسی چیز کو کسی بھی کیٹیگری میں نہیں لا پا رہے. قرآن پاک میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کو یہ آیت نہیں پتہ کہ اس میں ہر چیز کا بیان کر دیا گیا, اس میں ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے. قرآن میں دیکھو نا وہ وضاحت کیوں نہیں ملتی ہے آپ کو؟ نہیں ملتی تو خاموشی اختیار کر لو. یہ نئی شاخیں بنانی شروع کر دی ہیں. اصل جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ٹھہرائی ہوئی ہیں اس سے ہٹا کر اپنی ایجاد کردہ چیزوں کی طرف لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں آپ. یہ آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے, اور ظاہر ایسے کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا ڈر رہے ہیں آپ دین کے معاملے میں, پتہ نہیں کتنی خشیت غالب ہے. اب میرا بھی یہ انداز ہوتا ہے, میں نہیں کہتا حرام ہے, میں تو عام طور پہ اگر میں یہ کہتا ہوں یار بس ٹھیک نہیں ہے, اتنا کافی ہے. تمہیں اگر اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں, زیادہ زور دینا ہوا تو بھائی یار جائز نہیں ہے بس.
تو جو کھانا جمادات میں سے ہے تو وہ کل حلال ہے سوائے چند ایک کے. ایک وہ جو کہ نجس ہے، نجس ظاہری بات ہے حلال نہیں ہے. دوسرا متنجس. متنجس کیا ہے؟ جو خود تو نجس نہیں ہے لیکن نجاست کی وجہ سے نجس ہو گیا. تو کیا مراد ہے اس سے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر نجس جو ہے کسی طیب میں گر جائے گا تو وہ طیب کو بھی کیا کر دے گا؟ نجس کر دے گا. اس کو ہم کہہ رہے ہیں متنجس. اور تیسرا کیا؟ ضرر رساں، جو انسانی جسم کے لیے مضر ہو، جسے ہم مضر صحت کہتے ہیں. ہر وہ چیز حرام ہے جو انسانی جسم کے لیے مضر ہو، چاہے وہ حلال چیز ہی ہو، لیکن اگر آپ کے لیے مضر صحت ہے تو پھر آپ کے لیے اس کو کھانا الاؤڈ نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو روایت سے اصول اخذ کیے تھے وہ آپ نے بتا دیے، بہت اچھی معلومات ہیں. اور جو روایت میں دوسری معلومات ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے جن سے اونٹ کا پیشاب شفا دینے والا ثابت ہو رہا ہے؟ کیا وہ بھی نجس میں آتا ہے یا وہ مجبوری میں بیماری میں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ حلال ہو جاتا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے تھے کہ شراب بھی بیماری کے علاج کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، دوسری طرف روایت میں آ رہا ہے کہ اونٹ کا پیشاب جو ہے اس سے علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں. اس پر بھی کوئی روشنی ڈالیں. ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا، ایک مجھے کلپ بھیجی تھی جس میں ایک عرب شخص تھا، وہ اونٹنی کا باقاعدہ اونٹنی پیشاب کر رہی تھی، وہ پیشاب لے کر اس کو پی رہا تھا اور اپنے چہرے پہ مل رہا تھا، ہاتھوں پہ مل رہا تھا. تو اس شخص نے پھر مجھ سے کویشچن کیا کہ اس سے کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو شروع میں اس کی آب و ہوا بہت سے لوگوں کو راس نہ آئی. تو ایک عرینہ قبیلہ تھا، وہ اس کے اہل تھے، اہل عرینہ کہلاتے تھے. وہ آئے سرکار کے پاس، اسلام قبول کیا تو ان کے پیٹ پھول گئے، مطلب آب و ہوا کی وجہ سے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو مدینے سے باہر جہاں صدقات کے اونٹ بنتے ہیں، جو زکوٰۃ وغیرہ کے اونٹ جمع کیے جاتے تھے، وہاں لے جائیں اور وہاں کی اونٹنیوں کے دودھ میں ان کا تھوڑا سا پیشاب ملا کر ان کو پلایا جائے تو یہ شفا یاب ہو جائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے یہ طریقہ. یہ اونٹ کے پیشاب کا جو مسئلہ ہے نا، یاد رکھو یہ بالکل حدیث میں ہے، ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے حضور کی خدمت میں، بظاہر وہ اسلام لے آئے، کلمہ بھی پڑھا، لیکن مدینہ منورہ کی جو اور فضا اور موسم ان کو موافق نہ آیا تو ان کے پیٹ بڑھ گئے. استسقاء کی بیماری میں مبتلا ہو. حضور نے حکم دیا کہ ان کو جہاں اونٹ ہیں صدقے کے، جہاں اونٹ کھڑے ہوئے ہیں صدقے کے، ان کو وہی بھیج دو، یہ وہی رہیں. اور ان کو بھی آپ نے فرمایا فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَدْوَالِهَا، تم اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو. ہاں، اونٹ کے پیشاب کے بارے میں حدیث میں آتے ہیں، اورانیین ایک قبیلہ تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، وہ منافق تھے، بعد میں پتہ چلا ان کے پیٹ نکل گئے، بیمار ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشربوا من البانها وابوالها، کہ اونٹ کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. اس حدیث کی بنیاد پر بعض ائمہ کا مذہب یہ ہے، امام احمد بن حنبل کا، کہ اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے، اور عرب بھی اس کو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کچھ لوگ نیو مسلم بن کر آئے مدینہ شریف میں، مسلمان ہوئے، اور عرب تھے، پینڈو لوگ تھے، گاؤں کے رہنے والے. مدینہ شریف کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، ان کو خارش کی بیماری لگ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپن ایئر میں، جہاں پر صدقے کے اونٹ وغیرہ تھے مال غنیمت کے، وہاں پر ان کو بھیج دیا اور فرمایا کہ اونٹ کا دودھ اور اس کا پیشاب ملا کر اس کو پیو تو اس کی وجہ سے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. دیکھیں، کھانے پہ قرآن مجید پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. دیکھیں، قرآن مجید پڑھنے سے کوئی کھانا حرام نہیں ہوگا. شریعت میں کوئی اصول ایسا نہیں ہے کہ جس کے تحت یہ بات بیان کی جا سکے کہ قرآن پڑھنے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے. کھانا حلال ہی رہتا ہے. آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ عمل آپ کا بیکار ہے، ابس ہے، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ کھانوں پہ پڑھا جائے، قرآن عمل کے لیے آیا. کھانے کے اوپر قرآن مجید پڑھنا یہ عمل درست نہیں، ہم اس عمل کی نفی کریں گے، لیکن اس عمل کی وجہ سے کھانے کو ہم نہیں کہیں گے کہ اس کا کھانا ناجائز ہو گیا یا یہ حرام ہے. اس فقہ کے لیکچر کے اوپر میرے اور بھی سوالات تھے، لیکن میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا، آدھے گھنٹے کی ہو چکی ہے، جس میں یہ بھی آتا تھا کہ اگر قحط پڑ جائے تو پھر اس میں آپ کا کیا حکم تھا. آپ نے عام دنوں میں تو کہا ہے نا کہ ایک بندے کو بھوک لگی ہے تو وہ چھین کے کھا سکتا ہے،
تو چوری کی سزا بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر قحط کے دن ہوں اور سب کے پاس ہی بہت کم ہوں, وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس کے لیے کم, اور دوسرے بندہ اپنی مجبوری میں آگے چھینا, اس طرح کے اور بھی سوالات تھے, لیکن میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ تعالی میں اور کچھ ذیلی سوالات بھی تھے, یعنی بنیادی سوال کر دیے, اس کے آگے ذیل میں مزید آگے سوال ہو سکتے ہیں کافی سارے. تو امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے کبھی نہ کبھی تو جواب دیں گے, نہیں بھی دیں گے تو سننے والے خود فیصلہ کریں گے میری ویڈیو سے. اور آئندہ جیسے مجھے وقت ملے گا میں ان کے باقی فقہ کے لیکچر کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. السلام علیکم.